لوگ مجھ سے یہ شکوہ کرتے ہیں. کل ہی دوستوں سے بات ہو رہی تھی, ملتان کے دوستوں سے, میں ان سے معذرت خواہ ہوں, کل میں ان سے مذاق بھی کر رہا تھا. شکوہ کرتے ہیں آپ ملتے نہیں. بھائی کیسے ملے؟ کوئی ٹانگ کو کھینچتا ہے, کوئی بازو کو کھینچتا ہے, کوئی چادر کو کھینچتا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا لفظ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. کس منہ سے ملے؟ کس منہ سے ملے؟ میں تو اپنی بے حیائیوں غلطیوں کی وجہ سے پہرے شرم سے مارا ہوا, اور کس منہ سے ملے؟ بھائی کچھ آپ بھی رحم کریں. میں گناہگار بندہ ہوں, کچھ سکون سے آرام سے ملے تو ملا بھی جا سکے. کس طرح کرنا چاہیے؟ یہ ساری مشکلاتیں بے شک میری طرف سے پیدا کرنا ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اس میں کچھ آپ کا بھی دخل ہے. بھائی آج ہمارا وہ حال ہو چکا ہے, اگر کوئی پیر صحیح بھی چلنا چاہے صحیح راستے پر, تو ہم جو مرید ہوتے ہیں اس کو زبردستی غلط راستے پر لے آتے. زبردستی پیسے دے کر اس کو بے شمار غلط روایات میں پھنسا کر اس کو راستے سے ہٹا دیتے. وہ جس طرح کہتے ہیں ڈبہ پیر, ہم جو معتقدین ہوتے ہیں وہ اچھے بلوں کا کھانا خراب کر دیتے ہیں. بھئی یہ اس پیر نے کر دیا, وہ اس پیر نے کر دیا, وہ اس پیر نے کر دیا. ایک مثل مشہور ہے کہ کوے کو ایک مائع کا چھوٹا سا ذرہ مل گیا تھا, وہ اپنے چونچ میں لے کر درخت پر بیٹھ گیا, اور ماوے کو وہ کھیر کا جو ماوا ہوتا ہے وہ کھانے لگا. بڑا مزیدار تھا. گیدڑ وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے سوچا کہ واہ اس کوے کی تو عیش ہو گئے, اس کے پاس ماوا ہے. ہم تو ماوا کہتے ہیں, اردو میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, کھویا کہتے ہوں گے. ایک دوست نے بتایا کھویا. تو وہ کھویا اس کے منہ میں ہے, تو اس گیدڑ کے منہ میں پانی بھر آیا. وہ نیچے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کیسے یہ کھویا حاصل کیا جائے. تو نیچے اس کو کہنے لگا ماشاءاللہ بھائی نام تو کوے کا سنا تھا, آج دیکھنے کو ملا ہے. تعریف تو بڑی سنی تھی, لیکن جب آج نظارہ ہوا کوے صاحب کا, تو تعریف کرنے والوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا. یہ تو کیا حسن ہے, کیا خوبصورتی ہے, رنگ تو دیکھو سیاہ, واہ 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 کیا حسین اس خوبصورت کلر ہے. چونچ تو دیکھو, اس کے پاؤں تو دیکھو. کواش سندھی میں چبا شینگ بھرجن, سندھی گالائن کا وہی مناوا, اردو جلا مجبوری ہے. وہ بھی اپنے اندر سوچنے لگا کہ واقعی میں کچھ ہوں, تو وہ بھی یوں خوش ہو کر پھیلنے لگا. اس نے کہا واہ واہ بھائی صورت بھی دیکھ لی, اس کے پر بھی دیکھ لیے, ذرا پروں کو تو پھیلاؤ. تو اس نے پر کھول کر یوں پھڑپڑائے. واہ کتنے حسین پر ہے, یہاں تو کسی اور پرندے کا مقابلہ ہی نہیں. پھر اس نے کہا بھائی پر بھی دیکھ لیے, اب چونچ بھی بڑی خوبصورت ہے, لیکن میٹھا آواز نہیں سنا ہے. میٹھا آواز اگر آج سننے کو مل جائے تو ٹھنڈ پڑ جائے گی. کوا تو پہلے ہی اس کی تعریف میں آ چکا تھا. جس طرح ہم پیر آ جاتے ہیں, کوئی کچھ تعریفیں کر رہا ہے, کوئی کچھ تعریفیں کر رہا ہے, میں ناچیز عرض کرتا ہوں کہ حضور کی نعت پڑھی جائے اور ان کا شان بیان کیا جائے. تو اس نے بھی اپنی چونچ یوں کر کے کھولی, کیا اس کی آواز ہوتی ہے, وہ دماغ کو خراب کر دیتی ہے. اس میں کیا حسن ہوگا. جیسے ہی چونچ اس نے کھولی تو وہ کھویا نیچے گر پڑا, اور وہ خوش ہو کر اور زیادہ کا کرنے لگا. گیدڑ نے وہ کھویا لیا اور چلتا بنا. اس نے سوچا یہ گیدڑ کہاں جا رہا ہے, ابھی تو میں نے ایک قرات سنائی ہے, 5 قراتیں تو پیچھے ہیں. تو گیدڑ نے کہا کہ بھائی مجھے تمہاری آواز کا کے ساتھ کوئی کام نہیں تھا, مجھے کام کی چیز مل گئی, مہربانی. وہ چلتا بنا. تو بھئی ایسے ہی ہوتا ہے, جو تھوڑی بہت نیکی ہوتی ہے معمولی, وہ بھی اس طرح مریدین چھین لیتے ہیں. وہ کہیں گے کہ بھئی تمہاری دعا سے یہ ہو گیا, تمہاری دعا سے یہ ہو گیا, ہم اب دعا سے یہ کر دو. جس طرح وہ ڈبہ رکھتے ہیں اس میں فرمائشیں ڈالتے ہیں, یہ فرمائش پوری ہو, یہ فرمائش پوری ہو, یہ فرمائش. پھر وہ پیر بھی فرمائش گاہ بن جاتا ہے. تکبر تاڑے ٹرے گھر مٹھے, سید ملا مصر, وڈے وڈے آپ کہاون, وڈے گیون وسر. پھر وہ اصلی جو بڑا ہے وہ بھول جاتا ہے, پھر وہ میں ہو جاتا ہے, میں ہی سب سے بڑا ہوں.